جی 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 آپ حضرت خیریت سے ہیں انشاءاللہ آپ؟ اللہ رب العزت کا شکر. آپ ٹھیک ہیں؟ آپ خیریت سے اللہ آپ ہیں؟ کو عزت سلامتی دے. آپ وہ ہندوستان والے کشمیر سے ہیں یا پاکستان والے کشمیر سے؟ نہ میں انڈیا کشمیر. اللہ آپ کو سلامتی دے، اللہ آپ کو عزت دے. حکم کریں، ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آمین. اچھا میں آج آپ سے مناظرہ تو آپ سے کوئی جیت نہیں سکتا 15ویں صدی میں. نہیں، میں آپ کا خادم ہوں بھائی. تو میں اگر غلط بات کروں تو کوئی بھی آپ مجھے غلط ثابت کر سکتا ہے، ایسی کوئی بات نہیں. اللہ 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 سلامت رکھے. اللہ سلامت رکھے. آپ نے آنکھیں کھول دی ہیں ماشاء اللہ سے انسانیت کی، اور بڑی جو ہے آپ نے خدمت انجام دی ہے. اللہ آپ تو کو عزت بہرحال دے. تھینک یو سر. آمین آمین. کچھ عرصہ سے میں آپ کو برابر دیکھتا آیا ہوں. تو اچھا مجھے ایک عرضی لگانی تھی آپ کی بارگاہ میں کہ جو کتابت ہے نا، وحی کی کتابت، جی سر. اس میں اہل سنت سے اور اہل تشیع سے کیا کوئی ہمیں مستقل ایسے نام مل سکتے ہیں جنہوں نے کتابت کی ہو وحی کی؟ یہ جن لوگوں نے وحی لکھی ہے نا، اس طرح نہیں تھے کہ جی انہوں نے پورا قرآن لکھا ہے. انہوں نے کچھ وحی لکھتے جی تھے وہ. ہاں. جی تو یہ ہمارے پاس اس طرح مجھے نہیں ملتا کہ اس کا پورا لسٹ ہوگا کہ جن لوگوں کے متعلق روایت ہے کہ انہوں نے نقل کی ہے حدیث، جن کے متعلق ہے کہ انہوں نے کتابت کی ہے، اور وہ سب احادیث صحیح نہیں ہے. یعنی جن کے متعلق کہا گیا ہے کہ یہ جی کاتب وحی ہے نا، ان میں سے بہت سارے وہ احادیث ضعیف ہیں. یعنی وہ ثابت شدہ نہیں کہ واقعی جی وہ جی کاتب تھے یا نہیں تھے، لیکن وہ ان کا لسٹ ملے گا اگر آپ لیکن شیعہ کتب میں یہ نہیں ہے. شیعہ کتب میں ذکر ہوگا، لیکن شیعہ کتب میں یہ ہے کہ پورا قرآن جس طرح اللہ نے نازل کیا تھا وہ صرف ایک ہی شخص نے لکھا ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی امیر المؤمنین علیہ السلام ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم بھی دیا تھا کہ میرے مرنے کے بعد انہوں نے فرمایا تھا کہ قرآن جتنے لکھے گئے، جی پیغمبر اس کی بہت حفاظت کرتے تھے. اس طرح نہیں تھے قرآن کے متعلق لاپرواہ ہوں کہ اس کی پرواہی نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جی پاس بھی رکھا تھا، امیر المؤمنین علیہ السلام بھی لکھتے تھے. پھر پیغمبر کا جو اپنا نسخہ تھا، وہ جہاں وہ سوتے تھے اپنے بستر کے اوپر، وہاں پہ کوئی طاق وغیرہ ہوگا، وہاں پہ انہوں نے اس کو محافظت کرتے تھے، وہاں پہ رکھا ہوتا. تو انہوں نے اچھا وقت وفات سے پہلے انہوں نے وصیت فرمایا اپنے بھائی امیر جی المؤمنین علیہ السلام سے کہ قرآن سب ادھر لکھے ہیں، اس کو جمع کرو اور اس کو اچھی طرح سے جس طرح اللہ نے نازل کیا اسی ترتیب کے ساتھ اس کو تم اس کو جمع کرو. اور جس طرح، اور یہ نص حدیث کے الفاظ ہیں، جس طرح یہود و نصارا نے اپنی کتابوں کو ضائع کیا، تم قرآن مجید کو ضائع نہ کرو. تو اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیونکہ پتہ تھا کہ وہ دنیا سے جا رہے ہیں، اور ان کی بہت بڑی ذمہ داری یہی تھی قرآن کی حفاظت اور قرآن کو پہنچا دینا. اور یہ صحابہ ایسے تھے کہ دیکھیں اس زمانے میں، ابھی ہمارے زمانے میں لوگ لکھنا پڑھنا جانتے ہیں، اس زمانے میں تو آپ کو پتہ ہے وہ عرب تو وحشی قوم تھے بھائی. اسلام سے پہلے ان کو یہ خود کہتے ہیں جاہلیت کا زمانہ، کیونکہ ان کے پاس جی پورے عرب میں کوئی کتاب ایک بھی نہیں تھا. صرف یہودیوں کے پاس، نصارہ کے پاس، ان کے پاس کتابیں تھیں. عربوں کے پاس کوئی کتاب نہیں تھا، نہ مثلا کوئی تاریخ کی کتاب، کہانی کی، شعر، کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس. یہ شعر وغیرہ بھی ان کو زبانی یاد ہوتا تھا. اس طرح نہیں ہے کہ ان کے پاس یہ کوئی کتاب ہو. تو یہ قوم ہی ان پڑھ قوم تھے. ان کے پاس پورے عرب میں ایک مدرسہ نہیں تھا بچوں کو پڑھانے کے لیے سوائے یہودیوں کے. یہود اپنے بچوں کو پڑھاتے تھے، عربوں کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. اور یہ لوگ یہاں اس حد تک تھے کہ ان کو پتہ بھی نہیں تھا شلوار کیا ہوتا ہے. یعنی یہ جو عرب جو ہوتا ہے نا، یہ صرف کپڑا سینا بھی نہیں جانتے تھے. ان کے عورتیں جو ہے کوئی قمیض پہنتی تھیں، لیکن ان کے مرد وہ شلوار نہیں ہوتا تھا ان کے ہاں. وہ تاریخ میں ملتا ہے کہ یہ جب جنگ ہوا ہے نا ایرانیوں کے ساتھ، تو ان کو شلوار ملا تھا کسی عرب کو. تو اس نے شلوار کو، اس نے سمجھا یہ کوئی قمیص ہے، اس نے اپنے سر میں ڈال دیا تھا. اس کا اپنے دونوں ہاتھ جو ہے نا، اس نے شلوار کے جو وہ ہوتے ہیں اس سے نکال پر اس نے گالی دینا شروع کیا فرس کو، فارسوں کو، ایرانیوں کو، کہ ان کے دیکھ ان کا قمیض کیسا ہے. تو یہ تو ایک وحشی قوم تھی. ان کے جی پاس کوئی تہذیب کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس. اور جب سکندر عالمگیر نے جب دنیا فتح کرنے کی کوشش کی نا، وہ ہندوستان تک اس نے پیش قدمی جی کیا، یورپ سے لے کر وہ ادھر نہیں آیا. جی وہ آیا، اس نے دنیا فتح کی ہے. وہ مکہ مدینہ عربستان کی طرف جو جزیرت، اس طرف آیا ہی نہیں. کہا یہ جانے کی ضرورت ہی کیا ہے، یہاں پہ کچھ ہے نہیں، یہاں پہ کچھ وحشی قبیلے رہتے ہیں. تو یہ لوگ بہت ان پڑھ تھے. دیکھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیونکہ پتا ہے کہ میرے صحابہ ان کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا، اور قرآن ایک ایسی عظیم امانت ہے کہ ایسے قوم کے حوالے کرو کہ 99% ان پڑھا، 99% سے بھی زیادہ. جی تو یہ وہ اس طرح کی وہ غیر ذمہ دارانہ کام انجام نہیں دے سکتے تھے. تو انہوں نے اس کے لیے بہت ہی اہتمام فرمایا کہ اپنے جیسا
ایک مومن، ایک معصوم، ایک شخص جو اللہ کی جانب سے وہ گارنٹی شدہ ہے کہ یہ مومن ہے، متقی ہے، معصوم ہے، ان کو چنا ہے کہ یہ میرے بعد قرآن کو جمع کریں. جی بسم اللہ، مزید کچھ فرمائیں.